تقریباً اس میں 5 قول ہیں، اور سب سے پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ اے کل شیء الہ، کہ لا الہ الا اللہ اے نہیں الہ الا اللہ، اس کا معنی کہ لا موجود الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ لا الہ نہیں ہے الہ الا اللہ مگر الہ، یعنی لا الہ موجود لا موجود الا اللہ، یعنی جو چیز موجود ہے وہ اللہ ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ یہ قائلون بوحدۃ الوجود، جو لوگ کہتے ہیں وحدۃ الوجود کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ لا موجود الا اللہ اے کل شیء الہ، اے جو دنیا میں موجود ہے وہ الہ ہے، جو چیز دنیا میں موجود ہے وہ الہ ہے۔ لا الہ کا ان کا کیا معنی ہے کہ لا موجودہ الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں مگر وہ الہ ہے، یہ معنی ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ الہ، یعنی کوئی چیز موجود نہیں، جو چیز موجود ہے وہ اللہ ہے۔ یہ ترجمہ کا معنی کر رہے ہیں کون؟ وحدۃ الوجود والے۔ اور دوسرا قول ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اے اللہ موجود، والعالم معدود، اے غیر موجود، لأنه مخلوق ذل اللہ عز وجل۔ تو یہ وحدۃ الشہود والوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ موجود والعالم معدوم، لا الہ یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ موجود ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کا سایہ ہے، تو یہ حقیقی چیز حقیقی طور پر یہ موجود نہیں، صرف وجود اللہ کا ہے۔ یہ جو ساری کائنات ہے یہ اللہ کا سایہ ہے، تو یہ وجود نہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو لا الہ یعنی لا الہ موجود، کوئی الہ موجود نہیں الا اللہ مگر اللہ کا الہ موجود ہے۔ مخلوق وجود صرف اللہ کا مانتے ہیں، کائنات کا مخلوق کا وجود وہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ وحدۃ الشہود والے کہتے ہیں۔ پہلے وحدۃ الوجود والے تھے، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ان کے نزدیک اللہ کوئی نہیں ہے، یہ مخلوق ہی اللہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ میں دیکھا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنے آپ سے اس مخلوق کو نکالا، تو اب یہی مخلوق اللہ ہے، اللہ اور کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے دانہ ہم ڈالتے ہیں زمین میں، تو جب باہر نکلتا ہے تو باہر وہ درخت وغیرہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دانہ ہم ڈھونڈنے جائیں تو وہ دانہ کوئی نہیں ہے، وہ دانہ ہی درخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں دیکھا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنے آپ سے اس مخلوق کو نکالا، تو یہ مخلوق ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا موجود الا اللہ ہے، کوئی کہ یہ مخلوق ہی الہ ہے، جو موجود ہے وہی اللہ ہے۔ یہ پہلا قول ہے وحدۃ الوجود والوں کا۔ دوسرا قول ہے وحدۃ الشہود والوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں جو چیزیں موجود ہیں یہ ساری کا سارا اللہ کا سایہ ہے، حقیقی طور پر ان کا وجود نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اے لا موجود الا اللہ، اے موجود صرف اللہ ہے، اور جو مخلوق ہے وہ عالم، یہ دنیا، یہ معدوم ہے، یہ موجود نہیں ہے۔ تیسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اے لا الہ موجود الا اللہ، اے لا معبود موجود غیر اللہ۔ تو یہ متکلمون اور فلسفی اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں لا الہ یعنی کوئی الہ موجود نہیں الا اللہ مگر اللہ الہ موجود ہے۔ ان کی یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے جھوٹے آلیہ موجود ہیں، باطل آلیہ موجود ہیں۔ مشرکین قوم لات منات عزا کی پوجا کرتے تھے۔ اجعل الآلیہ الہا واحدہ ان ھذا شیء عجاب، قرآن کہتا ہے کہ یہ کیسا رسول آیا ہے جو کہتا ہے صرف ایک ہی الہ ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی الہ، یہ بڑی عجیب بات کی ہے۔ تو ان کا قول بھی یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی الہ موجود ہی نہیں، صرف موجود ہے تو ایک اللہ الہ موجود ہے۔ آلیہ تو موجود ہے دنیا میں، لیکن وہ باطل آلیہ ہیں۔ الہ الحق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کوئی باطل الہ بھی موجود نہیں ہے۔ جو چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اے لا قادر علی الاختراع الا اللہ۔ تو یہ عشاعرہ اور ماتریدیہ کا قول ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اے کوئی قادر نہیں اختراع کے اوپر الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تو وہ الہ کا معنی خالق، مالک، رازق کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہ یعنی الہ کا معنی رب کرتے ہیں
کہ کائنات میں اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، نظام چلا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، خالق مالک رازق ہے، تو وہ اس لا الہ الا اللہ کا معنی کہتے ہیں لا قادر علی الاختراع الا اللہ۔ تو یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا قول ہے، اور یہ قول بھی غلط ہے، کیونکہ یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی بہت لمبی، تو یہ قول بھی غلط ہے۔ ابھی میں صرف اقوال ذکر کر رہا ہوں۔ تو پانچواں قول یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اے لا معبود بحق موجود، اور لا الہ بحق الا اللہ، کہ دنیا میں آلیہ تو باطلہ موجود ہیں، لیکن وہ آلیہ باطل ہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود حق نہیں الا اللہ مگر اللہ، کوئی معبود حق نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ تو اب ہم نے یہ تقریباً 5 اقوال پڑھے ہیں۔ ان 5 اقوال میں سے یہ جو آخری قول پڑھا ہے یہ اہل السنہ والجماعہ کا قول ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور یہ سارے اس کی طرف گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ کوئی الہ الحق نہیں ہے مگر وہ اللہ ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ الہ کے 2 معنی کر لیں، الہ کے 2 معنی کر لیں۔ ایک الہ کا معنی یہ کریں کہ الہ اذا اضیف الی المفعول، تو اس کا معنی ہوا ہے، یہ جو اہل السنہ والجماعہ نے اس کا معنی کیا ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے، کوئی بھی معبود حق نہیں الا اللہ مگر اللہ، یعنی ہم اس کی عبادت کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اس کی عبادت کریں گے، یعنی میں عابد، وہ معبود حق ہے، مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تو اگر ہم یہ معنی کریں تو یہ معنی لازم ہے، یہ معنی لازم ہے۔ لازم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی 2 قسمیں، ایک وہ قسمیں ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، مخلوق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، جیسے اللہ حی ہے، زندہ ہے، تو یہ جو حیات اللہ رب العزت کی صفت حیات ہے، یہ مخلوق میں نہیں ہے، مخلوق میں اللہ زندہ آلیہ نہیں بناتا۔ اس طرح اللہ احد ہے تو اللہ مخلوق کو احد نہیں بناتا کہ اللہ کی طرح یہ مخلوق بھی احد ہو، ایسا نہیں، واحد، احد۔ اور اسی طرح رحمان، اللہ، یہ کچھ نام صرف اللہ ہی کے ساتھ ہیں، مخلوق کے ساتھ نہیں، لیکن غفور، رحیم اور رب، یہ جو نام ہیں اس طرح کے بے خالق، یعنی اللہ اسم الفاعل خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اللہ رحیم ہے، ہم مرحوم ہیں، اللہ غفور ہے، ہم مغفور ہیں، اللہ علیم ہے، ہم معلوم ہیں۔ تو یہ معنی جو ہوا، کیا ہوا؟ یہ معنی ہے مفعول بہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، جس کو ہم متعدی اسماء المتعدیہ کہتے ہیں، اور ایک وہ اسماء ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کا مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا یہ نام الہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ کیا یہ لازم ہے اگر یا متعدی ہے؟ اگر تو ہم اس کو لازم مانیں تو یہ معنی صحیح ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں مگر اللہ ہے، کوئی معبود حق نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی ہم متعدی کریں رب کی طرح کہ الہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، تو اس معنی میں ہمیں کچھ چیزیں تھوڑی زیادہ کرنی پڑیں گی، یہ چیز میں زیادہ کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ الہ اگر اس کی اضافت ہم فاعل کی طرف کریں کہ اللہ الہ ہے، الوہیہ اس کی صفت ذاتیہ ہے، یعلو جو ہے اس کی صفت فعلیہ ہے، تو اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس کا معنی یہ کریں گے کہ اللہ رب العزت کی وہ ساری صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اللہ رب العزت کی وہ ساری صفات فعلیہ جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور پھر اللہ رب العزت عبادت کی وجہ سے اس مخلوق کی جو مشکلات کو دور کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے، یہ معنی ہوا ہے، یہ معنی ہوا الہ کا، جب اس کو ہم فاعل کی طرف اس کی نسبت کریں۔ ابھی یہ تھوڑی بات سمجھنی مشکل ہے، لیکن سمجھے کوئی تھوڑی بہت ہی سمجھ میں آئے گی۔ یعنی الہ بمعنی جب فاعل ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ فاعل، یعنی اللہ کچھ کر رہا ہے، جب ہم اس کی عبادت کریں گے، ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ ہمیں جو دیتا ہے، جو مشکلوں سے بچاتا ہے، تو اللہ ہمارا یہ فعل، ہماری جو یہ عبادت ہے، اس کی وجہ سے اللہ جو ہمیں دیتا ہے، تو یہ اس کی الوہیت ہے۔
میں نے پہلے ربوبیت کا بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین ہے۔ عالمین کا رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو پیدا کیا، نظام چلا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ کوئی اس کو مانے نہ مانے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، وہ رب ہے، سب کو دے رہا ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ اور رب کا ایک ہی معنی ہے۔ الہ اور رب کا ایک ہی معنی ہے۔ فرق کیا ہے کہ بغیر عبادت کے اگر اللہ رب العزت دے تو یہ اس کی ربوبیت ہے، اور عبادت کی وجہ سے اگر کوئی چیز دیتا ہے یا کسی مشکل کو دور کرتا ہے تو وہ اس کی الوہیت ہے، وہ اس کی الوہیت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں تاکہ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ہماری دنیا کی مشکلات دور ہوں، آخرت کی مشکلات دور ہوں، تو ہم یہ عبادت اس کو معبود بنایا، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس عبادت کی وجہ سے وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جنت میں بھیج دے، یہ اس کی الوہیت ہے۔ سارے انبیاء رسول آئے یہی بتلانے کے لیے، ساری کتابیں اتاری گئی یہی بتلانے کے لیے کہ تم کیا کرو، مخلوق کی عبادت نہ کرو، وہ تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتے، جنت میں نہیں ڈال سکتے، وہ تمہاری دنیا کی مشکلات نہیں دور کر سکتے، دنیا کی حاجات نہیں پوری کر سکتے، تمہیں بچہ نہیں دے سکتے، تمہاری کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سارے کام اللہ رب العزت کرے گا۔ اس کی عبادت کرو رسولوں کے طریقے کے مطابق، رسولوں کی عبادت کا، اللہ کی عبادت کرو رسولوں کے طریقے کے مطابق۔ تو جب ہم رسولوں کے طریقے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، اس عبادت کی وجہ سے جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے، یہ اس کی الوہیت ہے، یہ اس کی الوہیت ہے۔ گویا الوہیت اور الوہیت کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ مفعول کا معنی کیا کہ ہم نے اللہ کو مفعول بنایا ہے، یعنی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم فاعل اللہ مفعول، یعنی ہم عبادت کریں، عابد ہیں، وہ ہمارا معبود۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو عبادت کی وجہ سے جو ہمیں اللہ رب العزت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی الوہیت ہے۔ مشرکین شرک کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اوروں کی بھی کرتے تھے۔ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں، ان کی حاجات پوری ہوں۔ تو اللہ نے ان کو منع کیا، یہ تمہاری مشکلات دور نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حاجات پوری نہیں کر سکتے، یہ کام اللہ کرے گا، یہ کام اللہ کرے گا۔ اس کام کے لیے نبی و رسولوں کو بھیجا گیا۔ اصل میں اللہ رب العزت کی عبادت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب بکمال ہے، کہ اللہ رب العزت اتنا باکمال ہے، اتنا عظیم ہے، کہ اتنی خوبیوں والا ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی نہ دے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے تو ہم اس کی تعریف شروع کرتے تھے، یہ دیوار بڑی خوبصورت ہے، یہ پنکھا بڑا خوبصورت ہے، یہ موبائل بڑا خوبصورت ہے۔ یہ موبائل، پنکھا، یہ دیوار ہمیں کچھ دیتی نہیں ہے۔ کوئی آدمی بڑا خوبصورت ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے بھائی، اس کی تعریف۔ تو دنیا اللہ رب العزت سب سے زیادہ کمالات والا، خوبیوں والا، زیبائیوں والا، رہنائیوں والا، تو اس کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری اس وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے کہ نعمتوں کی وجہ سے اس مخلوق کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، جتنی بھی نعمتیں وہ اللہ نے دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ شکر ادا کریں گے، یہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر شکر نہیں کریں گے، یعنی عبادات، نعمتوں کی حفاظت کے لیے اور زیادتی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر یہ ہمارا شکر جو ہے، یہ عبادت، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تیسری اس وجہ سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے سامنے بے شمار مشکلات ہیں اور بے شمار حاجات ہیں۔ ان مشکلات میں سے کہ ہم اسلام پر مر جائیں، عذاب قبر سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اور عذاب قبر سے بچ جائیں۔ دنیا اور آخرت کی حاجات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، بلکہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس کو یہ کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعائیں کرنی ہیں۔
تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، جہنم سے بچا لے، جنت میں ڈال دے، دنیا میں ہماری اور بھی مشکلات۔ لیکن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، ظالم میں ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی۔ اب اس مشکل سے مچھلی کے پیٹ سے کوئی نکالنے والا نہیں الا اللہ، مگر تو، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں۔ تو اس لیے اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یعنی رات کے اندھیرے میں کسی کو درد ہو، وہ جب اللہ کو پکارتا ہے، یا کوئی پریشانی ہو تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ جو تمہاری یہ مشکل دور کر سکے، حاجت پوری کر سکے؟ کوئی نہیں۔ تو قرآن کی بے شمار آیات اسی معنی کو فوکس کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں عبادت کریں؟ اس کے کمال کی وجہ سے، وہ کچھ دے نہ دے، کچھ بھی نہ دے ہمیں، پھر بھی اس کے کامل ہونے کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے اس کی ثنا، اس کی حمد، اس کی عبادت کرنی۔ دوسری اس وجہ سے کہ جو کچھ مخلوق کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، شکر کے طور پر اس کی عبادت کرنی۔ تیسرا یہ کہ ہمیں مستقبل میں جو کچھ چاہیے تو اللہ سے لینے کے لیے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ تب ملے گا، وہ فری میں نہیں ملے گا، فری میں جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی تو اسلام کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، اللہ کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگوں سنو، مشرق والوں، مغرب والوں، یہودیوں، عیسائیوں، سارے سنو، پاکستانیوں، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ یہ ہے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کوئی الہ نہیں۔ کیا معنی؟ کوئی مشکلیں دور کرنے والا، حاجتیں پورا کرنے والا نہیں، کوئی ایسی ذات معبود نہیں جس کی میں عبادت کروں، میری عبادت کی وجہ سے وہ مشکلیں دور کرے، حاجتیں پوری کرے، الا اللہ، مگر وہ اللہ ہے، مگر وہ اللہ ہے۔ میں اس کے سامنے روں گا، دعائیں کروں گا، عاجزی کروں گا، اس کی حمد بیان کروں گا، نمازیں، روزے، صدقات سب کچھ کروں گا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت میں بھیج دے، مجھے جہنم سے بچا دے۔ تو یہ معنی ہے جو شخص جتنا اللہ کو معبود بناتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کو الہ بناتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا گویا کہ اس نے اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا۔ جو شخص جتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے، جتنی زیادہ دعائیں مانگتا ہے، اتنا زیادہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں الہ کا معنی خالق، مالک، رازق، بس یہ مان لو کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مارے گا وہ، زندہ کرے گا وہ، اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ قول بالکل غلط ہے۔ مشرکین جو ہیں، مشرکین وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، قرآن کی بے شمار آیات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے، اس کے باوجود وہ عبادت بھی کرتے تھے، قرآن میں ثابت ہے، حج کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، یہ صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، حاجیوں کو کھلاتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کو خالق، مالک، رازق یہ سب مانتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ گویا ربوبیت کو ماننا ہے، ربوبیت کو ماننا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ الہ بھی ماننا ہے، اور الوہیت صرف اسی کی ماننی ہے، صرف اسی ہی کی عبادت کرنی ہے۔ کسی اور کی کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے الہ کا، یہ معنی ہے الہ کا۔ تو الہ کے تقریباً سارے فرقوں والوں نے اپنے اپنے حساب سے ترجمے کیے ہیں لا الہ الا اللہ کے الہ کے معنی، لیکن یہ سارے غلط ہیں۔ صحیح معنی اہل سنہ والجماع کا قول ہے، اور وہ قول وہ کہتے ہیں کہ معبود حق الہ الحق ہے، سچا الہ صرف اللہ ہے، باقی جتنے آلیہ ہیں اور وہ موجود ہیں، اور یہ سارے آلیہ باطلہ ہیں، اور یہ مخلوق الہ نہیں، اللہ یہ مخلوق ہی اللہ نہیں، اللہ اس کے علاوہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، یہ مخلوق اللہ کا سایہ نہیں، یہ الگ اللہ کا یہ کہ الگ اللہ نے وجود کو پیدا کیا، اپنے آپ سے نہیں، الگ سے پیدا کیا، الگ سے پیدا کرنے کے بعد اس کو نیچے رکھا، اپنے سامنے، اپنے اوپر نہیں رکھا۔ تو نہ اللہ اس میں چلا گیا، نہ یہ مخلوق اللہ میں ہے، نہ مخلوق اس میں ہے۔ مخلوق الگ ہے، خالق الگ، خالق اور مخلوق دونوں الگ ہے، جدا جدا ہے۔ یہ مخلوق ہے، اس مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ ہاں من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ یہ ساری کائنات اللہ کی عبادت کرے، یہ ساری کائنات
اپنی عبادت کے لیے، خاص کر کے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مخلوق ہے، اس کا وجود ہے، اس کو مرنے کے بعد آخرت میں یا جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ مخلوق اللہ نہیں ہے، نہ یہ مخلوق اللہ کا سایہ ہے، بلکہ مستقل اس کا وجود ہے، مستقل اس کا وجود ہے۔ تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا صحیح قول معنی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے۔ تو یہ معنی الہ کا ہے، یہ معنی توحید الوہیت کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور دوبارہ آج میں نے اس کی مزید تشریح کر دی، لیکن آج بہت ڈسٹرب تھے ہم لوگ، پتنی یہ موبائل میں پڑھانا کافی مشکل ہوتا ہے، سارا دماغ ادھر آ جاتا ہے، چونکہ یہ بڑی باریک چیزیں ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، ان کو تسلی سے ہو۔ ویسے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے زوم پہ جو پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ جامعہ ابی بکر آ جائیں، میرے سامنے باقاعدہ لڑکے میری آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں، تقریباً 5 لڑکے میرے پاس موجود ہیں۔ آپ بھی 2-4 آ جائیں گے تو یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔